السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں اپنی ونٹرز. آئی ہوپ کہ آپ سب بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. گپ شپ چل رہی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام بھی چل رہے تھے. اور میرا موسٹ امپورٹنٹ کام ہے جی لانڈری کرنا. آپ لوگ میرے ولاگز میں دیکھتے رہتے ہیں، میں ڈیلی بیسس پہ لانڈری کرتی ہوں، لیکن یہاں 3-4 دن سے اسکپ ہو رہی تھی. سوچا آج کیوں نہ تھوڑی سی لانڈری کر لی جائے. ناشتہ بھی بن رہا تھا، اور ناشتے میں ہم نے لینے تھے فریش نان، وہ بھی فرائی کر کے، اور ساتھ ساتھ آملیٹ بن رہے تھے. اچھا، ہمارا ناشتہ بالکل بیسک ہوتا ہے، پراٹھا انڈا یا نان کے ساتھ انڈا. اس کے علاوہ بچے کچھ بھی لینا پسند نہیں کرتے. اشال تھوڑا کبھی کبھی پسند کرتی ہے اگر باہر سے چنے آ جائیں تو، ورنہ نارملی ہم لوگ یہی کھاتے ہیں. چاہے کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہمارا بیسک ہی ناشتہ ہوتا ہے. ناشتہ بھی کر لیا تھا، اینڈ میرے کپڑے بھی سارے دھل چکے تھے. اور ساتھ ساتھ مجھے آپ کو آج دکھانا ہے حیات آباد کا ایک بہت ہی خوبصورت پارک، غنی پارک، اینڈ ساتھ ساتھ پشاور کی فیمس مارکیٹ، کارخانوں مارکیٹ کا وزٹ آپ کو کروانا ہے. تو کپڑے سارے تاروں پہ ڈال دیے تھے. یہاں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کپڑے بھیگ جائیں گے، ٹائم پہ ان کو اتارنا ہے تاروں سے. دھند کا کوئی ایشو یہاں پہ نہیں ہوتا. کاموں سے فارغ ہو کے ہم لوگ چل پڑے تھے غنی پارک. آئی تھنک یہ نیو بنا ہے حیات آباد میں، اور دکھاتی ہوں آپ کو یہ پارک بھی. تھوڑی دیر کو رک گئے تھے، بینک میں تھوڑا کام تھا سسٹر ان لا کا اور ان کے ہسبینڈ کا، اینڈ دین تھوڑی سی ڈسٹینس پہ ہی ہے یہ پارک ان کے گھر سے، اور ہم پارک پہنچ گئے تھے. بہت ہی خوبصورت پارک ہے یہ، بہت ہی پرسکون، صاف ستھرا. اچھا، اس پارک کی سب سے پیاری مجھے جو بات لگی ہے نا، یہاں پہ سوئنگز بالکل بھی نہیں ہے. ایون کہ ایک بھی سلائیڈ یا منکی بار نہیں انہوں نے بچوں کے لیے بنایا ہوا. اگر کہا جائے تو یہ فیملیز کے لیے یا میچور لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین جگہ ہے ٹائم گزارنے کے لیے. اس کے ارد گرد ایک واکنگ ٹریک بنا ہوا ہے جہاں پہ آرام سے کپلز یا ینگ بچیاں آرام سے سیفلی واک کر سکتی ہیں. چاروں طرف پھولوں سے بھرا ہوا ہے یہ پارک. سینٹر میں بھی بہت خوبصورت اس میں فلاورز لگے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف اس کو پھولوں سے انہوں نے بھرا ہوا ہے. بہت ہی پیارے سٹنگ ایریاز بنے ہوئے تھے. اچھا، پارک کے چاروں طرف یہ اورنجز کے ٹریز بھی تھے جو کہ بھرپور تھے اورنجز سے. انگلش میں تو اورنجز کو کہیں گے، بٹ یہ اصل میں تھے نارنج. پشتون یا پشاور کے لوگ تو سمجھتے ہیں نارنج کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو پنجاب کے لوگ اس کو کیا کہتے ہوں گے، بٹ یہ نارنج کے درخت تھے، اور بہت ہی فریش نارنج بھری ہوئی تھی. یہاں پہ بچوں کو کہیں بھی کیٹ مل جائے اور وہ اس کو بیٹھ کے پیار نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا. وہاں تو چپک جاتا ہے جہاں اس کو ڈاگز مل جائیں، چاہے کسی کا پیٹ ہو یا اسٹریٹ ہو، وہ بیٹھ جاتا ہے اس کو پیار کرنے کے لیے. اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ جیسے وہ منہ کھول کے بول رہا تھا نا، مجھے لگ رہا تھا یہ کاٹ لے گا. ویو دیکھیں پارک کا، کس قدر خوبصورت، پرسکون، مزیدار دھوپ تھی یہاں پہ. اچھا، میچور خواتین آئی ہوئی تھیں، بچیاں تھیں، ینگ گرلز تھیں، فیملیز تھیں، آرام سے سب بیٹھ کے سٹنگ ایریاز میں گپ شپ کر رہے تھے، اور بہت اچھا ہمارا ٹائم سپینڈ ہوا. واپسی میں قریب ہی لوکل مارکیٹ رک گئے تھے کیونکہ تھوڑی سی ویجز لینی تھیں. اور یہ ایسی لوکل مارکیٹ ہے کہ یہاں پہ بیکری بہت زبردست ہے. 2-3 بیکریز ہیں. یہاں کے ڈونٹس بچوں کو بہت زیادہ اچھے لگے تھے. اور تو تھوڑا سا یہ اپنا کلچر میں آپ کو دکھا رہی ہوں. کہیں گنے والا کھڑا ہے، کہیں ٹوائز والا کھڑا ہے. تو یہ جی ہمارے پشاور کا بڑا سمپل سا کلچر ہے جس کو دکھانے میں مجھے کچھ بھی شرم محسوس نہیں ہوتی. میں وہی آپ کو دکھا رہی ہوں جس کلچر سے میرا تعلق ہے. گھر پہنچتے ہی منتو والا، موموز والا کھڑا تھا، بالکل گھر کے گیٹ پہ ہی کھڑا تھا. اور بچے اس کو دیکھ کے ایسے ایکسائٹیڈ ہوئے کہ پتہ نہیں جیسے ڈیلی وہ منتو لیتے ہیں یا بڑے انہوں نے ایسے گلی میں آنے والے منتو ٹرائی کیے ہوئے ہیں. تو ایک منتو 10 روپے کا وہ بیچ رہا تھا. بچوں نے مزیدار 2 پلیٹس اس سے بنوائیں، اور خوب یہ ریڈ والی ساس جو کہ سرکے میں ریڈ مرچی مکس تھی اچھی طرح ڈلوائی، اور اس کا اسپیشل ایک مسالہ تھا، اور مزے لے کے کھایا. نیکسٹ مارننگ ہم لوگ آ گئے تھے کارخانوں مارکیٹ. یہ ہے جی ہماری کارخانوں مارکیٹ. آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ کارخانوں مارکیٹ پشاور کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. یہ وہ مارکیٹ ہے جہاں پہ تمام امپورٹڈ آئٹمس پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اسٹف ٹوائے آپ دیکھ لیں، یہ وہ اسٹف ٹوائے ہے جو آپ کو ایمپوریم میں، وکٹوریا مال میں، کارفور میں آئی تھنک بہت ایکسپینسو ملیں گے. یہاں پہ بہت ہی ریزنیبل پرائزز میں یہ پڑے ہوئے تھے.
ڈرائی فروٹ بے تحاشا ہے یہاں پہ. الیکٹرانکس تو اس حد تک ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن اب الیکٹرانکس یہاں بھی بہت ایکسپینسو ہونے لگی ہیں. ہمیں یہ سینڈوچ میکر بہت اچھا لگ رہا تھا، سائز میں اتنا بڑا بھی نہیں تھا، اور 3 آپشنس تھے اس میں. یہ گرل آپشن تھا اس کا، سینڈوچ بھی بن سکتے تھے اس میں، اینڈ تھرڈ آپشن تھا وافلز کا، ویفلز وافلز جو بھی کہیں. تو 3 آپشنس تھے اس میں، بٹ پرائز اس کی بہت زیادہ تھی، 14,000 کا تھا یہ. سو میں نے تو چھوڑ دیا. بیگز بہت ہی اچھی کوالٹی کے تھے جو آپ کو آپ کے اچھے مالز میں ملیں گے، بہترین بیگز. اچھا یہاں کی ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ امپورٹڈ آئٹم کے ساتھ ساتھ یہاں کے دکاندار بھی بہت ہی ملنسار ہیں. ان کو پتہ جب چلتا ہے کہ آپ آؤٹ آف سٹی آئے ہیں تو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے پرائزز میں کمی بھی کر دیتے ہیں. لیکن آبویسلی ہر چیز اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ اب بہت کم مارجن رہ جاتا ہے. کلاکس دیکھ لیں، ڈیکوریشن آئٹمز یہاں پہ بہت بہترین تھے، اسپیشلی لیمپس اور واز وغیرہ، اینڈ ہوم ڈیکور کی چیزیں جتنی بھی کہہ لیں بہت ہی لاجواب تھیں. جو ہم آن لائن دیکھتے ہیں یا آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کارخانوں مارکیٹ سے آرام سے لے سکتے ہیں. سلائی مشینیں بہت زبردست تھیں، اور میری سسٹر ان لا لینا چاہ رہی تھیں کچھ، بس بات بنی نہیں اس میں بھی، لیکن ان کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ لیں گی. ساتھ ساتھ گرم سٹف بہت زبردست تھا، بچوں کی کیپس، گلوز، انرز، جو چیز آپ کو چاہیے سب کچھ یہاں پہ اویلیبل تھا. اچھا کراکری تو یہاں کی اس حد خوبصورت ہے نا کہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بے شک اور بھی شہروں میں ایسی مارکیٹس ہوں گی بہت خوبصورت، اسی طرح کے آئٹمز وہاں بھی ہوں گے، لیکن پشاور میں ہمارے لیے یہ کسی سپر مال سے کم نہیں ہے یہ جگہ. کراکری جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصورت ان کی پرائزز بھی تھیں. پہلے بڑے آرام سے ہم لوگ کافی ساری چیزیں لے لیتے تھے، لیکن اس دفعہ میں دیکھ رہی تھی بہت ہاتھ کھینچ کے ہم لوگ لے رہے تھے. یہ بڑے خوبصورت پاٹس تھے جنہیں شاپ کیپر پریشر کوکر سے ریزیمبل. اب یہ اسپیشل سے پاٹ کہاں کے تھے یہ ڈیٹیل تو میں نے اس سے نہیں لی، لیکن لگ رہے بہت امیزنگ تھے. میرا زیادہ دھیان ایئر فرائرز پہ تھا. یہ ایئر فرائرز الیکٹرک اوون جیسا تھا جو اوپر پڑا ہوا ہے، اور یہ نیچے والا تھا ڈبل پورشنز میں تھا. یہ سائڈ ٹو سائڈ اس کے ڈبل پورشن تھے، اور ان کی بھی پرائز مت پوچھیں. اچھا یہاں کاسمیٹک بہت زبردست ہے، چاہے ہینڈ لوشنز ہوں، پرفیومز ہوں، اچھے سے اچھے رولانس، شیمپوز، کنڈیشنر، ایوری تھنگ تمام امپورٹڈ آئٹمز ہوتے ہیں. یہ میٹالک فریم مجھے بہت اچھا لگا تھا، اس کی پرائز تھی 4,000. حالانکہ اتنی بڑی بھی نہیں تھی یہ، لیکن بہت پیاری یہ میٹالک فریمز آئی ہوئی تھیں. آئی تھنک یہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں بھی ہیں. یہاں شاپ کیپرز کو یہ بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز ٹرینڈ میں ہے، تو فٹافٹ وہ ہی آئٹمز یہ لوگ رکھتے ہیں. تو بس دیکھ کے بہت مجھے اچھا لگ رہا تھا. کافی ٹائم کے بعد میرا بھی وزٹ ہوا تھا کارخانوں مارکیٹ. سوچا میں اپنے ان سبسکرائبرز کو جنہوں نے کبھی پشاور کو قریب سے دیکھا نہیں ہے، یا پشاور کے کلچر کو جاننا چاہتے ہیں، یا مارکیٹس دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ان سبسکرائبرز کے لیے ہے. آئی تھنک وہ یہ ولاگ ضرور انجوائے کریں گے. اچھا لیڈیز کپڑا لے لیں یہاں سے، وہ بھی آپ کو عام برانڈز کا نہیں ملے گا. جیسے ہم لوگ اپنی نارمل مالز وغیرہ میں جاتے ہیں تو بس برانڈ کی ہی چیز پڑی ہوتی ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے. جینٹس کا اگر آپ سوٹس وغیرہ لیتے ہیں تو وہ بھی کوئی الگ ہی کنٹریز کا یہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو 3-4 سوٹس ہم نے بھی لیے جینٹس کے، بہت ہی اچھی کوالٹی کے تھے، وول میں تھے، بہت اچھے ریزنیبل پرائزز میں ہمیں مل گئے تھے. سو اس طرح جا کے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کھلم کھلا کسی مارکیٹ میں سکون سے پھرتے ہیں، اور بے تحاشا وہاں پہ جب ویرائٹی دیکھتے ہیں. تو یہاں اندر مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، باہر کیبنز بھی بنے ہوئے ہیں، ایسے اسٹریٹس میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جو اسٹریٹس میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی ہلکا مال لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، بہت ہی زبردست آئٹم ان کے پاس بھی ہوتے ہیں. شالز لینی تھی میری نند کو. یہاں کی شالز بھی بہت زبردست تھیں، پشمینہ شالز تھیں، اس کے اوپر ایمبرائڈری تھی، اور بس دیکھ رہی تھی وہ کہ کون سا کلر اور کون سا ایمبرائڈری جس کی اچھی ہے اس کو سلیکٹ کریں. تو رینج ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک چیز کا بولیں تو اس کے 10 آئٹمز نکال کے رکھ دیتے ہیں، بندہ کنفیوز ہی ہو جاتا ہے. تو باجی کو یہ کلر بہت اچھا لگا، اس کی ایمبرائڈری بہت اچھی لگی، تو بس ایک شال ان سے لی. اور چلتے چلتے مجھے جی چاہیے تھی ڈرل مشین اپنے گھر کے لیے، لیکن یہاں ان کے پاس ڈرل مشین تھی نہیں. اب یہ دیکھیں ایک پھیری والا یہ لے کے کھڑا ہوا ہے، لیکن آئٹمز کتنے زبردست ہیں اس کے پاس. کچھ ہینڈ لوشنز وغیرہ چاہیے تھے ہمیں، کچھ شیمپوز چاہیے تھے، وہ ہم نے لیے.
اینڈ اینڈ پہ سب سے اینڈ پہ ہم نے ڈرائی فروٹ لیا. ڈرائی فروٹ یہاں کا بہت بہترین ہے. جو چیز چاہیے آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہوگی, اور بہت ہی رسپیکٹڈلی یہ لوگ رسپیکٹ آپ کی کر کے آپ کو چیز پرووائڈ کرتے ہیں, بہت ہی جی جان کر کے. تو بس یہاں صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ ایک انکل مجھے بڑے مشکوک سے لگ رہے تھے. دیگچے میں ایک پتیلے میں یہ شہد لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ چھتے کی اتری ہوئی اسپیشل شہد ہے. پتہ نہیں سچ تھا جھوٹ تھا, لیکن بیچارہ کنونس کر رہا تھا سب کو. سو گھر پہنچے, فٹافٹ پاستا بنایا, اینڈ سارا دن آج شاپنگ میں ہی لگ گیا تھا, بہت تھک گئے تھے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا. یار پورا واچ کیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں, کمنٹ کیا کریں. لیتی ہوں آپ سے اجازت, ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.